क्यों जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातम गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम करीबी मदरसे से हासिल की, जहां उन्होंने दीनी तालीम के साथ अरबी ज़बान भी सीखी। 1893 में मैट्रिक की तालीम हासिल की, जिसके बाद 1895 में इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की। बादअज़ां 1895 में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1897 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री फ़लसफ़ा, अंग्रेज़ी, अदब और अरबी में हासिल की, जबकि अरबी ज़ुबान में महारत हासिल करने पर खान बहादुर FS जलालुद्दीन मेडल से भी नवाजे गए। 1899 में मास्टर्स की डिग्री नुमाया नंबरों से हासिल की। दौरान तालीम 18 साल की उम्र में उन्होंने 1895 में करीम बीबी से शादी की, जिसके बाद 1914 में मुख्तियार बेगम और उनके बाद सरदार बेगम से शादी हुई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1905 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने आला तालीम हासिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में अपनी शायरी से आज़ादी का ऐसा जज्बा पैदा किया, जिससे मुसलमानों के अंदर अलहदा वतन हासिल करने की बेदारी पैदा हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब कोई कौम अपनी अबतरी हालत पर पहुंच जाए, बदतरीन हालत पर पहुंच जाए, वो कसमपुरसी के आलम में पहुंच जाए, वो बदहाली के हालत में पहुंच जाए, और फिर उस वक्त पर अगर कुदरत को रहम आ जाए उस कौम पर, तो फिर अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत उस कौम में पैदा होती हैं, जो अपने अफकार से, अपने अस्कार से, अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से, अपने फ़िक्र फ़लसफ़े से, अपने शऊर और आगही से, और इल्म और अदब से, और कलम और हुर्मत से, और लफ्ज़ और अल्फाज से, तहरीर और तकरीर से वो ऐसी जौज जगा देते हैं, ऐसी तहरीक और ऐसी महमीज़ पैदा कर देते हैं कि फिर वो पूरी कौम जो है वो अबतरी से तरक्की की तरफ गामज़न होना शुरू हो जाती है। अल्लामा इकबाल कुदरत का एक इनाम थे। अल्लामा इकबाल ने सिर्फ़ शायरी ही के ज़रिए अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने फ़िक्र फ़लसफ़े से, और ख़ास तौर पर जो उनका PhD का मकाला है, उस एतबार से अगर उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने दीनी एतबार से भी और फ़िक्री एतबार से भी इस कौम को बेदार करने की कोशिश की है अल्लामा इकबाल ने। जब अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लौह कलम तेरे हैं, तो गोया कि उन्होंने कुरान की फ़िक्र को बेदार किया अपने अशार के ज़रिए, और ये बताया कि कायनात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है, मगर इस पर तारीफ़ अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा को हासिल है, जिसने ऐलान कर दिया कि रियाज़त इलाही जब रसूल अहकाम रिसालत की पासदारी और सुन्नत ख़ितमिया मरतबत की पैरवी के आगे क़ज़ा और क़दर की धज्जियाँ बिखर जाती हैं। किस्मत कोई चीज़ नहीं रखती, लौह कलम की तहरीरें मान पड़ जाती हैं, मुक़द्दर का लिखा बदल जाता है। ये तमाम चीज़ें इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए हम तक पहुँचाईं, और फिर यह बताया कि फ़िरक़ा बंदी कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? तो ज़माने में पनपने के लिए हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से काम लेना होगा, और इत्तेफाक और इत्तेहाद भी कैसा कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। और ये यकजहती, ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक सिर्फ एक इलाके तक नहीं हो, बल्कि आलमी सतह पर हो। और आलमी सतह पर किस तरह हो कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। और आपको पूरी दुनिया की सैर ज़रूर करनी है, इल्म और आगही हासिल करने के लिए आपको चीन तक का सफ़र ज़रूर करना है, जैसे कि इकबाल ने किया। लेकिन किस तरह किया कि जब वापस आए तो कहा कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश व फरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश व फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। जिसने ये कहा कि, और नात का कैसा खूबसूरत शेर है कि लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे वजूद को अल किताब बता रहे हैं कि ये कुरान पाक की तफसीर है, ये चलता फिरता कुरान है। दो आलम रोज़ो शब गुफ्तगूएश, दो आलम रोज़ो शब गुफ्तगूएश, हमा कुरान दर्शान मोहम्मद। तो इकबाल की फ़िक्र देखें कि कहाँ है। मैं एक वाक़या आपको बताऊँ अल्लामा इकबाल का, कि जब वो अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, उस वक्त सुलेमान नदवी भी उनके साथ थे। सुलेमान नदवी ने अपनी किताब में ये वाक़या उनका लिखा है कि इकबाल कहने लगे कि मेरे पास एक अंग्रेज़ तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि तुम तो एक लीजेंड आदमी हो, तुम तो एक बहुत ब्राइट थिंकिंग पर्सनैलिटी हो, क्या तुम भी इस बात पर यकीन रखते हो कि एक शख्स आकर ये कहता है कि मुझ पर किताब नाजिल हुई और तुम
بھی تم جیسا شخص بھی اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے کہ ہاں ایسی کوئی کتاب نازل ہو سکتی ہے؟ تو اقبال نے اس شخص سے کہا کہ میں تو حقیر ہوں، میں تو حقیر ہوں، میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جب مجھ جیسے بندے پر تقصیر کے اوپر شعر نازل ہو سکتا ہے تو میرے سرکار پہ قرآن کیسے نازل نہیں ہو سکتا؟ یہ اقبال کا جواب تھا، سید سلیمان ندوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اور ایک جگہ اور کمال کی بات کہ اقبال کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو میرے والد صاحب روز آتے تھے، گزرتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ جو تم پڑھ رہے ہو وہ سمجھ رہے ہو؟ یہ تم جو پڑھ رہے ہو یہ سمجھ رہے ہو؟ تو میں کہتا تھا کہ نہیں، اور یہ کہہ کے چلے جاتے تھے۔ تیسرے دن جب وہ رکے مجھ سے کہنے لگے جو تم پڑھ رہے ہو یہ تم سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ یعنی اقبال یہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں تو آپ سے روز کہتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے یہ۔ تو اقبال نے کہا میرے والد نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ عرض نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ جب قرآن پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ کہنے کو اس دن سے قرآن پڑھتے ہوئے مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور لرزہ طاری کیسے ہوتا ہے کہ اس کا ذکر مولانا رشید فاضل صاحب نے فرمایا کہ جس وقت وہ طالب علم تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی سیر کے لیے ہم سیالکوٹ گئے تو سب طالب علم تھے، ہم نے کہا چلو اقبال کے گھر بھی چلتے ہیں، تو وہ علامہ اقبال کے گھر چلے گئے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، علامہ اقبال نے اس سے کہا کہ آپ نماز کی امامت فرما لیں۔ یہ واقعہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے مجھے خود سنایا۔ کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا اور اقبال نے امامت کرنے لگے، سب بچوں نے کہا کہ آپ امامت فرمائیں، تو انہوں نے امامت کی۔ اور کہنے کہ پہلی رکعت میں جو قرآن پاک کی آیت انہوں نے علم شریف کے ساتھ ملائی تو ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی، اور ایسی رقت طاری ہو گئی کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ اقبال کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور انہوں نے نماز چھوڑ کر تخت پہ جا کے بیٹھ کے زار و قطار رونے لگے۔ فاضل صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے تیسے نماز کی اور بغیر ان سے ملے واپس آ گئے۔ ان کے اوپر قرآن اس طرح اثر انداز ہوتا تھا۔ تو اقبال اس فکر کے آدمی تھے جس نے اس قوم کو شعور اور آگہی سے ہمکنار کیا، اور پاکستان کا خواب دیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو اقبال نے خواب دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد میں اقبال نے بتایا کہ دیکھو خودی بیدار کرو، خودی کا فلسفہ خودی وہ کیا ہے؟ کبھی اگر وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی کہ انسان کے 3 دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ شخصیت کا ہے، دوسرا دائرہ فرد کا ہے، تیسرا دائرہ خودی کا ہے۔ جب ہم آپ سے ملتے ہیں تو پہلے شخصیت سے ٹکراتے ہیں، پھر ہم اس کی فرد کو جانتے ہیں، اس کی فطرت تک پہنچتے ہیں، اور پھر خودی تک پہنچنا تو ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان خود اپنا سفر اور اپنا جائزہ لیتا ہے تو سفر خودی سے شروع کرے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد کائنات کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ اور پھر جب مقصد معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کائنات کے رموز و اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت خداوندی کیا ہے، کعبے کی حقیقت کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، شعور اور آگہی کیا ہے، اور پھر وہ فاصلے جو ہزاروں لاکھوں سال پر محیط ہے پلک جھپکنے میں طے ہوتے ہیں۔ تو یہ خودی کا وہ سفر ہے جس کا اظہار اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، اللہ پاک اس خواب کو اللہ پاک نے ہماری صورت پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے لے کر آئے، لیکن اب اس کو منظم کرنا، اس کو مضبوط کرنا، اس کو اقبال کے خوابوں کے مطابق چلانا، بنانا اور اس منزل تک لے کے جانا جو اقبال نے خواب دیکھا تھا وہ ضروری ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو یہ جو اقبال نے فلسفہ دیا۔ آپ نے اب سوال بہت عمدہ کیا ہے کہ دیکھیں نوجوانوں کو تو ہمیشہ نقش پا کی ضرورت ہوتی ہے، اکابرین کے نقش پا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقبال ہمارے سامنے ایک ایسے نقش پا اپنے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اقبال جیسے کیلیبر کے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو بنایا، اقبال واقعی اقبال تھے۔ اقبال کو اقبال کے اقبال سے دیکھو، اقبال نے اقبال کو اقبال بنایا۔ تو پھر ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اقبال کے نقش پا کو دیکھیں کہ اقبال نے دیکھے کیسی زندگی گزاری تھی نا، کتنی سادہ زندگی تھی، کتنی پر اثر زندگی تھی، پرکشش زندگی تھی۔ وہ کہاں نہیں گئے، جہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے کیسی دنیا تھی، وہ وہاں کے ہو کے رہ جاتے۔ آپ سے بھی بس یہی کہنا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اقبال کی طرح، آپ فکر و فلسفے کا مطالعہ کریں اقبال کی طرح، آپ قوم کو بیدار کرنے کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اقبال کی طرح۔ اقبال نے جو اشعار کی صورت میں جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اور دیکھیں اقبال نے ایک چیز بیان نہیں کی ہے، اقبال کے 3-4 فلسفے ہیں جس کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ فلسفہ خودی کو دیکھیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ فلسفہ خودی کیا چیز ہے۔
فلسفہ حیات کو دیکھنا چاہیے، ان کا فلسفہ حیات کیا ہے۔ ماں بعد طبیعت کے متعلق اقبال نے جو کچھ اپنے خطوط میں فرمایا ہے اس کو ذرا ہمارے نوجوان مطالعہ کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ اقبال نے جو بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، ان نظموں سے لے کر ہمالیہ اور گلیری اور اس قسم کی جو نظمیں یہاں سے لینے کے بعد میں پھر ارمغان حجاز کا مطالعہ کریں ہمارے نوجوان۔ اس مطالعے ہی سے ہمارے شعور اور ادراک ہم میں بیدار ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اقبال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ کائنات کے رموز اسرار بھی سمجھ میں آئیں گے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ برائے مہربانی کوشش کریں، وقت نکالیں اور اقبال فہمی کی طرف ضرور رجوع کریں۔ ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ میرا نام محمد احمد زئی ہے۔ آج یوم اقبال ہے اور میں شکوہ گانے والا ہوں۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن 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 ہے مجھ کو۔ ہے بجا ہے بجا ہے بجا ہے بجا ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوائے اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ علامہ اقبال نے شاعری میں ایسا معیار بنایا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ ان کی شاعری میں شکوہ اور جواب شکوہ منفرد اور مشہور ترین مجموعے ہیں، جبکہ ایک پہاڑ اور گلہری، مسلمانوں کا زوال، اسرار خودی و دیگر شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس سے ہم زندگی کے مختلف ادوار میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید محمد علی شاہ، حیدرآباد نیوز۔